بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں اور انسان اس سے فائدہ اٹھائے اور ان چیزوں میں جو اللہ کی مخلوق ہے بہترین نفع اٹھانے کی چیز نیک بیوی. کئی ہفتوں سے حقوق کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ بہن کا اپنا ایک حق ہوتا ہے، ماں کا اپنا ایک حق ہوتا ہے، بیوی کا اپنا ایک حق ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح بیوی کا شوہر پر حق ہے، شوہر کا بیوی پر بھی حق ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کے حقوق ہیں مردوں پر جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے اور درجے کے اعتبار سے شوہر کے درجے کو بڑھا کر کے رکھا ہے. اللہ پاک نے مردوں کا حق ایک درجہ بڑھا کر کے جو رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد بیوی کے حقوق ادا کرنے میں مال خرچ کرتا ہے، مال کماتا ہے، مال کما کر کے بیوی پر خرچ کرتا ہے. شریعت میں کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورتوں کی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے اور اسی نظام کے تحت جو اللہ نے بنایا ہے اگر کائنات چلائی جائے اور ہر آدمی اپنی ذات سے متعلق امور میں اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو پیش نظر رکھے تو یہ دنیا بہت خوبصورت جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں بسنے والوں کو جو نظام خداوندی کو مان کر کے عمل پیرا ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں انہیں خوشگوار زندگی عطا کرتے ہیں. ماضی میں پچھلے چند ہفتوں پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ ماں کا اپنا ایک حق ہے کہ اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی اور اس کے حقوق پہ یہ بات بھی آتی ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اگر میں اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر کے حج کرا دوں تو کیا ماں کا حق ادا ہو جائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں. تیری پیدائش کے موقع پر درد کی شدت کی وجہ سے جو ایک آہ یا پہلی آہ جو تیری ماں کے منہ سے نکلی تھی اس کا حق بھی ادا نہیں ہوگا. صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ماں باپ کا حق کیا ہے؟ تو فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے، ان کی حفاظت کر. باپ کے متعلق فرمایا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے اور جنت کے دروازے کی حفاظت کر. ماں باپ کی خوشنودی اور ان کی رضامندی انتہائی ضروری ہے.
لیکن اسی کے ساتھ بیوی کا بھی حق ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ نے مردوں پر رکھی ہے کہ ماں کا حق بھی ادا کرے، بیوی کا حق بھی ادا کرے۔ ماں کے حقوق کی ادائیگی میں بیوی کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں ماں کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اعتدال عموماً ہم میں باقی نہیں رہتا، اور ہم لوگوں سے ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے جب نکاح ہوتا ہے اور زندگی کی شروعات ہوتی ہے میاں بیوی کی، تو عام طور پر ماں کا حق ہے۔ ماں کے حق کی ادائیگی کے سلسلے میں، ماں کی اطاعت و فرما برداری کے سلسلے میں بیوی کے ساتھ اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اور جب یہ زمانہ گزرتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں ماں کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہے۔ یہ جو ماں اور بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں کوتاہی ہوتی ہے کہ کبھی بیوی کا حق ضائع ہوتا ہے، کبھی ماں کا حق ضائع ہوتا ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو سمجھ کر کے اور اس انداز میں زندگی گزارے کہ زندگی نکاح کے بعد ابتدائی مراحل میں ہو یا انتہائی مراحل میں ہو، ماں کا حق اور بیوی کا حق یکساں طور پر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بیوی کے حقوق کے سلسلے میں کچھ باتیں ذکر کی تھی، تو کہ بیوی کے حقوق میں تو کچھ مالی حق ہوتا ہے، جیسے مہر ہے، یہ بیوی کا مالی حق ہے، اور ہم لوگوں کے ہاں مہر جو متعین کیا جاتا ہے بہت معمولی مہر رکھا جاتا ہے۔ ماضی میں تو یہ تھا کہ مالیگاؤں میں مہر نقد دیا ہی نہیں جاتا تھا، ادھار مہر ہوتا تھا، اور شوہر کا جب بڑھاپے میں انتقال ہوتا تھا تو پھر بیوہ بوڑھی عورت کو لا کر کے شوہر کے جنازے کے پاس سرہانے بٹھا کر مہر معاف کروایا جاتا تھا۔ یہ مالیگاؤں میں عام چلن تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد جنازہ اٹھانے سے پہلے اس بیوہ بوڑھی خاتون کو لاتے تھے، وہ اپنے چہرے پر دوپٹہ سرکا کر کے گھونگھٹ نکال کر کے وہاں آ کے بیٹھتی تھی اور مہر معاف کرتی تھی، اس کے بعد جنازہ اٹھایا جاتا تھا۔ اب تبدیلی آئی، اب الحمدللہ کوئی نکاح نقد مہر کے بغیر نہیں ہوتا، اور مہر ہمارے یہاں بہت معمولی رکھا جاتا ہے۔ یہ مہر ملک بزا کا عوض ہے۔ عورت کے جسم سے جو فائدہ مرد حاصل کرتا ہے اس نفع کا عوض یا اس فائدہ اٹھانے کا عوض مہر ہے۔ اب آپ سوچیں کہ آپ نے اپنی بیوی کے جسم سے تمتع کے لیے یا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا مہر آپ نے رکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ یہ نکاح نبوت ملنے سے پہلے ہوا تھا۔ حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی، اور ایک روایت کے مطابق 28 سال تھی۔ مشہور روایت 40 سال کی ہے۔ نکاح ہوا تھا، اس موقع پر دونوں طرف سے خطبہ پڑھا جاتا تھا، اور اس خطبے میں مرد کے خاندان کی طرف سے جو خطبہ ہوتا تھا اس میں شوہر کی اور پورے خاندان کی خوبیاں بیان کی جاتی تھی، اور بیوی کی طرف سے کوئی شخص ہوتا تھا وہ ہونے والی منفوحہ بیوی کی اور اس کے خاندان کی خوبیاں بیان کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے سگے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا تھا،
اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے حکیم ابن حزام نے نکاح کا خطبہ پڑھا تھا اور نکاح ہوا تھا۔ مہر کیا طے ہوا تھا؟ 3 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ روایت کہ 20 اونٹ مہر میں مقرر کیے گئے تھے، 20 اونٹ مہر میں مقرر تھے۔ دوسری روایت ملتی ہے 400 دینار مہر مقرر ہوا تھا، 400 اشرفیاں۔ اور تیسری روایت ملتی ہے 500 درہم مہر مقرر ہوا تھا۔ آپ تینوں روایتوں میں سے کوئی بھی روایت لے لیں، مہر کی مقدار اچھی خاصی تھی۔ 500 درہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ حضور کی تمام بیویوں کا مہر حضرت خدیجہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر کے سب کا مہر 500 درہم تھا۔ اور حضور کی 4 بیٹیوں کا نکاح ہوا تو حضور نے مہر مقرر کیا تھا 500 درہم۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 400 دینار تھے اشرفیاں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر بھی ایک روایت کے مطابق 400 اشرفیاں تھے۔ آپ اشرفیاں جانے تو وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور ایک اشرفی عموماً 1 تولہ سونے کے برابر ہوتی ہے، 10 گرام سونا۔ 400 اشرفیوں کا وزن کتنا ہوگا آپ نماز کے بعد حساب کر لینا، اور مارکیٹ کے حساب سے اس کی مالیت نکال لینا کہ 400 تولے سونے کی کیا قیمت ہوتی۔ 500 درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے، اور 1 درہم کا وزن 3.5 ماشے سے زیادہ ہوتا ہے۔ 500 درہم کا وزن ہوتا ہے 1 کلو 633 گرام چاندی۔ حضور نے جو مہر اپنی بیویوں کو دیا تھا اس میں یہ سب سے کم مہر ہے، 500 درہم، 1 کلو 633 گرام چاندی، جسے مہر فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ آج 1.5 پونے 2 کلو 1 کلو 633 گرام چاندی کی کیا قیمت ہے آپ مارکیٹ میں دیکھو گے تو تقریباً 1 لاکھ روپیہ ہوتی۔ آج اتنی بڑی مسجد میں جتنے لوگ ہیں بڑی عمر کے، عموماً سبھی شادی شدہ ہوں گے، کس نے اپنی بیوی کو اتنا مہر دیا؟ کسی نے بھی اتنا مہر نہیں دیا ہوگا۔ حالانکہ دینا چاہیں تو ہم میں سینکڑوں ایسے لوگ ہوں گے جو 1 کلو 633 گرام چاندی، لگ بھگ 1 لاکھ روپیہ، بہت سارے لوگ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، یہ حیثیت اللہ نے عطا کی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے پہلی کوتاہی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ نکاح کے موقع پر مہر مقرر کرنے کے سلسلے میں۔ آج جو مہر ہوتا ہے آپ دیکھ لو، 3,500، 4,000، 5,000، اور کسی نے بہت اچھا مہر دیا تو 11,000۔ یعنی میں بہت اچھا بتا رہا ہوں کہ بہت اچھا مہر دیا تو 11,000۔ میں تو پورے شہر میں نکاح پڑھاتا ہوں، مختلف مساجد میں مختلف نکاح کے موقع پر نکاح پڑھانے کا موقع ملتا ہے، تو میں نے دیکھا ہے لوگ کتنا مہر دیتے۔ ہمارے یہاں مہر دینے میں پہلی کوتاہی جو ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم بہت معمولی مہر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے میں نے ایک بات ذکر کی تھی کہ حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تو حضرت علی کی مالی حیثیت یہ تھی کہ نہ گھر تھا نہ اسباب خانہ، کچھ نہیں تھا۔ ایک رہائش کے لیے کچے مکان کا انتظام کیا گیا تھا، اور اسی میں حضرت علی کی زرہ بیچ کر کے، جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اچھی قیمت دے کر کے خریدا تھا، نیلامی ہوئی تھی، اور ان کے پیش نظر بات یہ تھی کہ علی اور فاطمہ کا گھر بسانا ہے،
تو حضرت عثمان غنی نے ایک بڑی بولی خود سے بولی تھی اور اتنا پیسہ دیا گیا تھا. حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو وہ رقم دی اور کہا کہ علی اور فاطمہ کے لیے اسباب خانہ آپ خرید لیں. تو انہوں نے چمڑے کا ایک بستر خریدا تھا، ایک مشکیزہ پانی کے لیے خریدا تھا، ایک چکی خریدی تھی اور گھر کے کچھ سامان خریدے تھے. لوگ کہتے حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز دیا تھا. بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طرح سے توہین ہے. اس طرح کا جملہ کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے دو خرابیاں ہیں. ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین ہے کہ ان کا گھر بسانے کے لیے حضور نے مہر دیا تھا اور جہیز دیا تھا. بالکل غلط بات ہے. حضرت علی کی زرہ بیچی گئی تھی اور حضرت عثمان غنی نے اچھی قیمت دے کر کے خریدی تھی، اس سے حضرت علی کے گھر کے اسباب خریدے گئے تھے. دوسری خرابی اس میں یہ ہے کہ حضور پر الزام یہ ہے کہ 4 بیٹیوں کا نکاح کیا، فاطمہ کو جہیز دیا، باقی 3 بیٹیوں کو جہیز نہیں دیا تھا. یہ حضور کے اوپر الزام ہے کہ حضور نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی کی تھی کہ 3 بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا اور 1 بیٹی کو دیا. یہ حالت تھی حضرت علی کی، لیکن مہر 500 درہم مقرر تھا. اور ظاہر بات ہے حضرت علی یہ پورا مہر نقد نہیں دے سکتے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس جو معمولی سے معمولی کچھ مالیت کی چیز ہو وہ لاؤ اور نقد مہر کے طور پر کچھ حصے کی ادائیگی کرو. 500 درہم پورے مہر نہیں دے سکے تھے، غالباً 10 درہم یا کچھ تھا جو نقد مہر کے طور پر دیا گیا تھا کہ مہر 500 درہم ہوں گے، اس میں سے یہ اتنا نقد دیا جا رہا ہے. تو حضرت علی سے زیادہ غریب ہم میں کون ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں پوری مسجد میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت علی جیسا غریب ہو، لیکن مہر مقرر کیا تھا 500 درہم. تو بیوی کے حقوق کی ادائیگی میں جو ہم سے کوتاہی ہوتی ہے وہ مہر کے سلسلے میں ہوتی ہے کہ ہم بہت معمولی مہر رکھتے. چند ہفتوں پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ جن کے نکاح ہو گئے ہیں وہ بھی آج اگر خوشی سے اپنی بیوی کو مہر دینا چاہیں مہر فاطمی کے عنوان سے کہ نکاح کے موقع پر تو بہت معمولی مہر تھا لیکن آج اللہ نے حیثیت دی ہے، میں اپنی خوشی سے تم کو مہر میں یہ رقم دیتا ہوں. آپ دیکھو جب مہر فاطمی کی ادائیگی ہوگی تو بیوی کے رویے میں کیا تبدیلی آئے گی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. میاں بیوی کے درمیان جو روزانہ کی چک چک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور شریعت نے منع نہیں کیا ہے، آج بھی آپ دے سکتے ہو. اس لیے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں مہر فاطمی نہیں دے سکے تھے، آج دینا چاہو، کل دینا چاہو، زندگی میں جب دینا چاہو آپ دو، اور اس نیت سے دو کہ یہ وہ سنت ہے جو مالیگاؤں میں تو مر چکی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید، کہ جس شخص نے میری اس سنت کو زندہ کیا جو سنت مر چکی تھی، میری امت میں فساد برپا ہو چکا تھا، ایسے موقع پر میری مردہ سنت کو اگر زندہ کرے گا اللہ پاک اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کریں گے. اور بہت سستا سودا ہے جو حضور نے ہمیں بتایا. ایک شہید کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عام جنتیوں کے مقابلے میں زیادہ نوازیں گے، اور اتنا نوازیں گے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ شہید یہ اللہ سے دعا کرے گا، اپنی خواہش کا اظہار کرے گا کہ اللہ میں شہید ہو کر کے آیا ہوں تیری بارگاہ میں، مجھے دنیا میں پھر واپس بھیج دے
میں پھر شہید ہو کر کے آؤں گا، مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے، میں پھر شہید ہو کر کے آؤں گا۔ یعنی اس شہید کی بار بار تمنا ہوگی کہ میں دنیا میں جاؤں، اللہ کے دین کی حفاظت، بقا اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی جان قربان کر دوں، اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے جو نوازا ہے پھر اتنا ہی نوازے۔ اور ظاہر بات ہے یہ شہادت ہم میں سے کس کے بس کی بات ہے؟ آج اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی بقا اور نشر اشاعت کے لیے جان دینے کی قربانی آئے گی، سب بھاگ جائیں گے، کوئی میدان میں ٹکے گا نہیں الا ماشاء اللہ۔ لیکن ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے پر اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ اس سے سستا سودا کیا ہوگا کہ آدمی 1 لاکھ روپیہ اس نیت سے دے کہ حضور کی وہ سنت جو مردہ ہو چکی ہے میں اسے زندہ کر رہا ہوں، اللہ مجھے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے۔ 1 لاکھ روپیے میں 100 شہیدوں کا ثواب۔ ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگ لینا چاہتے؟ مسجد میں چندہ نہیں مانگ رہے ہیں کہ میں بولو ہاتھ اٹھاؤ تو کوئی ہاتھ اٹھاتا ہی نہیں۔ اپنا ہی اپنی پلیٹ میں رہے گا، سمجھ رہے ہو؟ کہیں باہر جانے والا نہیں ہے۔ تجربہ ہوگا آپ کو کہ بوقت ضرورت جب بیوی کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا شوہر واقعی تکلیف میں ہے تو وہ پیسے نکال کر کے دیتی ہے، برابر ہے؟ تجربہ ہوا ہوگا اس بات کا۔ جو تھوڑا تھوڑا پیسہ وہ بچا بچا کر کے جمع کرتی ہے وہ سارے پیسے یک مشت نکال کر کے آپ کو دے دیتی۔ آپ جو پیسہ دیں گے وہ آپ کے گھر میں رہے گا اور یقین مانو آپ کی جیب میں رہے گا۔ خدا نہ کرے آپ کو ضرورت پڑے وہ پیسہ آپ کو کام آئے گا، مگر 100 شہیدوں کا ثواب لینے کی نیت سے آج یہ نیت کر لو کہ نکاح کے موقع پر مہر کی ادائیگی میں مالی طور پر جو ہم سے کوتاہی ہوئی تھی اور حضور کی جو سنت تھی ہم ادا نہیں کر سکے تھے، آج ادا کریں گے، کل ادا کریں گے، آنے والے دنوں میں ادا کریں گے تاکہ اللہ ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے۔ اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہو، جب آپ اپنی بیٹے یا بیٹی کا نکاح کریں تو جو پہلے سے مشورتی میٹنگ ہوتی ہے اس میں آپ یہ بات رکھیں، اگر آپ بیٹے والے ہیں تو آپ اپنے طور پر پیش کر دیں کہ ہم مہر فاطمی ادا کریں گے۔ شادی میں لوگ لاکھوں خرچہ کرتے اور مالیگاؤں سے باہر کی شادیوں میں لوگ کروڑوں خرچہ کرتے، لیکن مہر فاطمی نہیں دیتے۔ یہ نیت کر لے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں مہر فاطمی مقرر کریں گے نا۔ بیوی کے مالی حقوق میں پہلا حق کے مہر ہے، دوسرا حق ہے نفقہ، نفقے میں کھانا آتا ہے، نفقے میں کپڑا آتا ہے، نفقے میں بیوی کی دیگر ضروریات آتی۔ ظاہر بات ہے ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے، یہ بیوی کا حق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جیسا کھاؤ ویسا کھلاؤ، جیسا پہنو ویسا پہناؤ، اور جیسا پہنو ویسا پہناؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جینز پینٹ پہنتے ہیں اور ٹی شرٹ پہنتے ہیں تو بیوی کو بھی پہنائیں، یہ مطلب نہیں۔ مالیت کے اعتبار سے جیسا کپڑا شوہر خود استعمال کرتا ہے مالیت کے اعتبار سے، ایسا ہی مالیت کے اعتبار سے بیوی کو بھی کپڑا پہنانا چاہیے۔ اللہ نے اچھی حیثیت دی ہے، اچھا کپڑا پہنائے۔ اللہ نے مڈل کلاس میں رکھا ہے، جیسا آپ پہنتے ہو ویسا پہناؤ، اور گزارے کی بات ہے تو گزارے کے طور پر جیسا کپڑا تم پہنتے ہو ویسا کپڑا بیوی کو بھی
استعمال کے لیے تو یہ بیوی کا حق ہے. اور تیسرا رہائش. بیوی کے حق میں رہائش یہ ہے کہ اسے ایک ایسا کمرہ ملنا چاہیے جہاں وہ بے تکلفی کے ساتھ اٹھ بیٹھ لیٹ سکے. ایسا ایک کمرہ اس کو دینا اس کا حق ہے. ہم سے اس میں بھی کوتاہی ہوتی. جن کو اللہ نے اچھا گھر دیا ہے, خوشحالی دی ہے, ان کی بات الگ ہے, ورنہ عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ ایک کمرہ ہوتا ہے, سب کے استعمال میں ہوتا ہے. بیوی جب چاہے اپنی مرضی سے لیٹ لے, اپنی مرضی سے آرام کر لے, بے تکلفی کے ساتھ اٹھے بیٹھے, یہ موقع نہیں ملتا. رہائش بیوی کا حق ہے. جو لوگ اپنی بیویوں کو مہر, حق کے نفقہ اور حق کے رہائش جیسا شریعت نے بتایا ہے ویسا اگر دیتے ہیں تو جوائنٹ فیملی میں رہنے کے بعد بھی بیوی گزارا کر لیتی ہے, الگ رہنے کا مطالبہ نہیں کرتی. عام طور پر جن کی بیویاں ناراض ہو کر کے بیٹھی ہیں اور ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ الگ لے کر کے رہو گے تو آؤں گی, اس میں جا کر جب گہرائی میں جا کر کے تحقیق کی جائے تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ اس کو رہائش کا حق ملا نہیں ہے. یہ بے تکلفی کے ساتھ لیٹ لے کہ کوئی آئے گا نہیں, اٹھنا بیٹھنا, آرام کرنا, کپڑے تبدیل کرنا, بغیر دوپٹے کے رہ جانا, کسی کے آنے کا اندیشہ نہیں ہے, ایسی رہائش نہیں دیتے. یا اور دوسرے کچھ اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل آتے. تو بیوی کے مالی حقوق میں مہر ہے, نفقہ ہے, رہائش ہے. آپ یہ حق بیوی کو دو, پھر دیکھو زندگی کیسی خوشگوار گزرتی. کچھ حقوق غیر مالی حقوق ہے اور کچھ حقوق ایسے ہیں جو میاں بیوی کے مشترک حقوق ہیں, اور کچھ حقوق شوہر کے ہیں. جیسے بیوی کے کچھ حقوق ہیں اسی طرح شوہر کے کچھ حقوق ہیں جس کی ادائیگی بیوی پر ضروری ہے. آنے والے ہفتے میں زندگی رہی تو انشاءاللہ ان حقوق کو بیان کریں گے. جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں.